اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، جواب دعویٰ تو معاویہ صاحب نہیں لکھ سکے، ان کا حال نظر آ گیا۔ خیر میں دلیل پیش کر دی ہے، صحیح بخاری کی جو ہے، بخاری شریف کی جلد 2 میں کتاب المغازی سے حدیث میں نے پیش کی ہے، جہاں سے میں نے کہا ہے وہاں اسٹارٹ۔ اچھا میں کیونکہ اردو میں پڑھوں گا، کیونکہ بہت سے حضرات جو ہیں سب، تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ اور اس میں دیکھیں جہاں سے شروع ہو رہا ہے، ہم سے یہاں پہ بکیر نے کہا، اور سند چھوڑ کے میں پڑھتا ہوں کیونکہ وقت 2 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اس کے اندر کہ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا حضرت کی صاحبزادی نے کسی کو ابو بکر کے پاس بھیجا، وہ حضرت کا ترکہ مانگتی تھی، اور ان مالوں میں سے جو اللہ نے آپ کو مدینہ کے فدق میں عنایت فرمائے تھے اور خیبر کے 5ویں حصے میں سے جو بچ رہا تھا۔ ابو بکر نے جواب دیا کہ حضرت نے یوں فرمایا، ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم مال اسباب چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہے، البتہ میں اس میں شک نہیں کہ محمد والی محمد اسی مال میں سے کھائیں گے، اور میں تو حضرت کی خیرات اسی حال پر رکھوں گا جیسے آپ حضرت کی سلسلہ زندگی میں چلتا تھا، اور جیسا حضرت کیا کرتے تھے میں بھی ویسا ہی کرتا رہوں گا، جس کو آپ دیتے۔ خیر غرض ابو بکر صدیق نے فاطمہ کو اس ترکے میں سے کچھ بھی نہ دینا منظور کیا، اور فاطمہ کو ابو بکر پر غصہ آیا اور انہوں نے ملاقات ترک کر دی اور مرنے تک ان سے بات نہ کی۔ وہ حضرت کے پاس صرف 6 مہینے زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے خاوند حضرت علی نے رات کو ہی ان کو دفن کر دیا، اور ابو بکر صدیق کو ان کی وفات کی خبر نہ دی، اور علی نے ان پہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو وقت ختم ہو گیا، آگے جو ہم مدعا ہے پورا ہوا۔ جی یہ میری دلیل ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں صحیح بخاری سے، کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے حضرت ابوبکر سے ناراض ہو گئیں، انہوں نے ترک کلام چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ جنازے کی بھی خبر نہ دی، حضرت علی نے ان کو حضرت ابوبکر کو بغیر بتائے بی فاطمہ کا جو ہے جنازہ پڑھا۔ جی اسی اپنے دعوے کی دلیل میں نے دوسری حدیث بھی جو ہے صحیح بخاری سے پیش کی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں 908 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو الولید نے بیان کیا، ہم سے سفیان بن عینیہ نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے کہا ابھی ملیکہ سے، انہوں نے مسعود بن مخرمہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اس شخص کو جو اس کو غصہ دلائے اس نے مجھے غصہ دلایا، صاف الفاظ مجھے فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو جی اوپر اور نیچے کی دونوں احادیث جو کہ صحیح بخاری سے میں نے پیش کی ہیں، ان کو ملا کے یہ فیصلہ نکل رہا ہے، یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ فدق نہ دے کر جناب ابوبکر نے، حضرت ابوبکر نے بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غضبناک کیا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان اسی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ جی اب جناب معاویہ صاحب میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ جی آپ بتائیں کہ جی میں نے بخاری سے ثابت کر دیا کہ ظاہر دلیل پیش کی کہ سیدہ فاطمہ غضبناک ہوئی حضرت ابوبکر پہ، اور یہ بھی میں نے پیش کر دیا کہ سیدہ کو غضبناک کرنا حضرت ابوبکر کو غضبناک کرنا ہے، یہ میری دعوے پر دلیل تھی۔ جی اب آپ اس کا جواب دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین، اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فدق پر گفتگو شروع ہو چکی ہے، شیعہ مناظر کا دعویٰ آپ نے دیکھ لیا اور میرا بھی جواب دعویٰ آپ نے دیکھ لیا۔ ان کو بہت سوالات تھے میرے جواب دعویٰ پر جو مشکل سے ختم ہوئے، جو انہوں نے سوالات کیے میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی ہے بخاری شریف سے، بخاری شریف کی لمبی روایت پیش کی ہے، جن سے یہ صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو میں ان سے پوچھوں گا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک کس پر ہوئی؟ حدیث رسول پر ہوئی یا سیدنا ابوبکر صدیق پر ہوئی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ابوبکر صدیق نے تو حدیث رسول سنائی تھی نا، انہوں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں اپنا مال آپ کو دوں گا اور میں اس طرح چلاؤں گا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے تھے۔ تو یہ بات غلط نہیں تھی؟ اگر یہی بات غلط تھی تو مجھے بتائیں کس طرح غلط تھی؟ ٹھیک ہے، اور اگر یہ بات صحیح تھی تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول سن کر کیوں غضبناک ہوئیں؟ غضبناک کو ہم مانتے نہیں ہیں، اس پہ میں آگے بات کر رہا ہوں، لیکن ان سے پوچھ رہا ہوں جس طرح یہ مانتے ہیں، ان کے ماننے کے مطابق میں سوال کرتا ہوں کہ حدیث رسول سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں غضبناک ہوئیں؟ یہ غضبناک ابوبکر صدیق سے نہیں ہے بلکہ حدیث رسول سے ہے، نعوذ باللہ۔ باقی رہی بات غضبناک والی، تو میں الحمدللہ میں تو کیا بلکہ علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو راویہ ہیں اصل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ کسی راوی کے ہیں، امام زہری کے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام زہری کی سب سے پہلی بات میں دلیل پیش کروں گا کہ امام زہری رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں یہ،
ٹھیک ہے. دوسری بات میں یہ پیش کروں گا کہ امام زہری کا یہ طریقہ ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ اپنی طرف سے الفاظ میں اضافہ کرتے تھے، حدیث میں کرتے تھے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا ان کے اپنے الفاظ ہیں جو بطور تفسیر وہ اس میں حدیث میں ایڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے، دلیل دے رہا ہوں. پہلی دلیل دوں گا بخاری شریف سے ہی کہ وہاں قال سے یہ غصے والے الفاظ شروع ہیں، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ رہی ہیں جو اصل راویہ ہیں جو وہاں موجود تھی واقعے کے وقت. جی جناب، تو میں نے پہلا والا بخاری سے پیش کیا ہے جس سے آپ دیکھیں قال فہجرت فاطمہ تو فلم تکلمہ حتی ماتت. تو یہ قال سے الفاظ شروع ہیں، یہ کسی مرد کے الفاظ ہیں. اصل راویہ عائشہ صدیقہ ہیں جو عورت ہیں. قالت، ٹھیک ہے، یہاں قالت نہیں ہے، یہاں قال ہے، یعنی یہ کسی مرد کے الفاظ ہیں کہ سیدہ فاطمہ غصہ ہو گئیں. اب وہ مرد کون ہے؟ یا عروہ ہے یا زہری ہے، اور دونوں اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے. اور میں ثابت کروں گا کہ امام زہری ہیں، اور امام زہری کی عادت تھی کہ وہ اپنے الفاظ ملاتے تھے احادیث میں. جس طرح میں نے فتح المغیث سے حوالہ پیش کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء نے واضح لکھا ہے کہ وہ احادیث میں اپنے الفاظ ملاتے تھے. یہاں تک کہ ان کے اپنے ہم اثر علماء نے بھی ان کو کہا کہ نبی کی حدیث میں اور اپنی الفاظ میں جو ہے وہ فرق کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ یہ ام عائشہ کا قول نہیں ہے بلکہ امام زہری کا قول ہے، اور امام زہری کی عادت بھی یہ تھی. ٹھیک ہے، باقی حدیث جو آپ نے پیش کی ہے کہ جس نے فاطمہ کو غصہ دیا اس نے مجھے ناراض کیا، تو یہ آپ نے اصل واقعے سے کاٹ کے پڑھی ہے. اصل واقعہ یہ تھا کہ سیدنا علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے، جس پر سیدہ فاطمہ ناراض ہوئیں. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ٹھیک ہے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. تو یہ الفاظ سیدنا علی کے لیے بارے میں ہیں، اور آپ اس کو کاٹ کر یہاں فٹ کر رہے ہیں سیدنا ابو صدیق پر. میں وہ اسکین پیش کر رہا ہوں. مجھے ہنسی آ رہی ہے معاویہ صاحب، آپ کا ابھی تک وہی حال ہے کہ جان بچا کے ادھر بھاگو ادھر بھاگو، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی. اب سامعین آپ خود سے سن سکتے ہیں کہ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حدیث رسول پوچھ رہے ہیں کہ حدیث رسول سے ہوئی یا حضرت ابوبکر سے ہوئی، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں غضبناک ہی نہیں ہوئی. اور میرے بھائی حدیث کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر پہ غضبناک ہوئی، ان سے ترک کلام چھوڑ دیا، حضرت علی نے ان کو جنازے تک میں نہیں بلایا اور جنازہ پڑھا دیا ایسے ان کا. تو بھائی کس سے غضبناک ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق سے ہی، حضرت ابوبکر سے ہی غضبناک ہوئی نا، اور کس سے غضبناک ہوئی؟ اور دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت انہوں نے یہ تو حدیث کا بتایا، انہوں نے یہ تو بتایا، بھائی یہ الزامی جواب نہ دے. یہ آپ اپنی کتاب میرے اوپر دلیل نہیں ثابت کر سکتے، دلیل نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، میرا دعویٰ آپ سے غضبناک ہونے پر ہے، اس کا بتائیں ہاں یا نہیں، ہوئی کہ نہیں. بات کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں. جو جب بحث آئے گی تو پھر میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ ان کی جو حدیث تھی، انہوں نے جو حدیث پیش کی تھی حضرت ابوبکر نے، وہ اس کا جواز بھی بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، یا اپنی طرف سے گڑھ بنا کے پیش کر دی تھی. تو محترم یہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر سے غضبناک ہوئی اور مرتے دم تک کلام تک نہ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بہانے بازیاں نہ کریں. یہ آپ کی ہمیشہ بہت پرانی عادت، میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے محترم، آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کا بہت شوق ہے. آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ اضافہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ ثابت کریں یہ کہ اس کو ادراج کہا کرتے ہیں، ویسے میں آپ کو بتا دوں اس کو اضافے کو. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ ثابت کریں کہاں سے. میں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ مسلسل ایک حدیث ہے، اس میں کہیں کالا کا ذکر نہیں ہے. آپ نے دوسری جگہ سے ایک کالا پکڑ لیا، یہ تو آپ کے علم قابلیت ہے. تو پھر جو میں نے حدیث پیش کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس میں کالا موجود ہی نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ کا یہ بات بنتا ہی نہیں کہ کالا سے ان کا یہ ادراج ثابت ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ آپ ثابت کریں گے ادراج ہے نہیں، اور ثابت کریں گے ادراج یہاں پہ. اور اگر آپ ثابت کرتے ہیں ادراج تو یہ ثابت کریں کہ یہاں پہ اس جگہ پہ ادراج موجود ہے، یہ نہ دکھائیں کہ وہ ادراج کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ زہری جو ہیں آپ کے امام، جو زہری جو ہیں وہ آپ کی طرف بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں حدیث میں. ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں تو میں ان کے اوپر حوالے پیش کر دیتا ہوں کہ کیا مرتبہ ہے ان کا. ٹھیک ہے، اور آپ کے جو اصول ہیں نا حدیث لینے کے، وہ اصول یہ بتاتے ہیں کہ ثقہ راوی جو ہوتا ہے نا اس کا ادراج قابل قبول ہوتا ہے، ثقاہت پہ فرق نہیں پڑتا. اگر وہ ادراج کرے بھی تو وہ صحیح ہے، یعنی کہ اگر انہیں ادراج کہا بھی ہے تو یہ بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے. یہ آپ کے زہری کا قول ہے. اگر یہ بات غلط ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں امام بخاری نے زہری سے حدیث کیوں لی؟ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے، امام بخاری کو نہیں پتہ؟ پھر ان کم و بیش 1000 یا اس سے اوپر کم و بیش جو ہے احادیث بخاری کے اندر امام بخاری نے زہری سے لی ہیں، پھر ان ساری احادیث کا کیا بنے گا؟ اور پھر جو بخاری جس کے صحیح ہونے پر آپ کے علماء کا اجماع ہے، متفق ہیں سارے کہ یہ صحیح ہے، تو پھر اس بخاری کا کیا؟ بخاری گئی تو آپ کا تو پورا مسئلہ کی دھڑام سے گر جائے گا. کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ ادھر ادھر کی نہ ہمارے بات کا جواب دیں.
تیسری بات، معاویہ صاحب مجھے آپ کو ہنسی آتی ہے آپ کی قابلیت کے اوپر، اور آپ کی، اب کیا کہوں، حرکت کہوں کیا کہوں، اس کے اوپر آپ کی ہنسی آتی ہے. کہاں سے یہ آپ نے اٹھا کے پیش کر دیا کہ جی جو ہے جو واقعہ ہے جو حضرت علی جو کہا تھا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے وہ اس کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا الزامی جواب ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی کتاب سے میرے اوپر حجت ثابت نہیں ہو سکتی کہ حضرت علی کے لیے فرمایا تھا یہ بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے فرمائی تھی. اور دوسری بات، اگر یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فرض کر لیتے ہیں کہ جس فرمائی بھی تھی، تو کیا اس کے بعد اس حدیث کا اطلاق ختم ہو گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجت الوداع دیا تھا، اس حجت الوداع اس موقع کے بعد، وہ حضور کی زندگی کے بعد کیا وہ ختم ہو گیا؟ خطبے کی اہمیت یا اس خطبے کی صداقت ختم ہو گئی؟ فرض کر لے تو میں جی حضرت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر بھی بعد میں تو اطلاق ہے نا اس کے، یہ بات تو ہمیشہ قائم رہے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت علی کے لیے ہے، حضرت علی اگر ناراض کر دیں تو غضبناک ہوں گے، غضبناک ہوں گے، اور حضرت ابو بکر ناراض کر دیں تو نہیں ہوں گے. کس طرح کی یار بے تکی باتیں آپ اٹھا کے لے آتے ہیں؟ آپ کی عقل کو ہاتھ ماریں، تھوڑی سی نا عقل آپ استعمال بھی کر لیا کریں. ٹھیک ہے، بالکل جو آپ کے حواس باختہ ہو کے بات نہ کریں. دوسری بات، پہلے تو یہ آپ کو ثابت کریں کہ یہاں جو میں نے جو حدیث پیش کی ہے، ادھر ادھر بھاگے، میں نے جو حدیث پیش کی ہے اس کے اندر کہاں ہے کالا کا لفظ؟ آپ دکھائیں مجھے. دوسری بات یہ کہ اگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے تو ادراج نہیں ہے امام زہری کا، ٹھیک ہے نا، آپ کے زہری کا ادراج نہیں ہے. دوسری بات یہ اگر ادراج ہے بھی تو درست ہے آپ کی، ورنہ بخاری گر جائے گی اور آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، آپ کے مسئلہ کی حیثیت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا، 1000 سے اوپر، کم و بیش 1000 سے اوپر احادیث جو آپ سے لی ہوئی ہیں، یہ امام بخاری نے زہری سے لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں پہ جو ہے ادراج ہے، کہیں کالا کا لفظ نہیں ہے جو میں نے حدیث پیش کیا اس کے اندر. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سامعین، ڈاکٹر حسن کی صاحب کی گفتگو سن لی آپ نے. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ تم ویسے ہی ہو، تم ویسے ہی ہو، تم بدلے نہیں ہو، جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، دلیل کوئی نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ شروعات سے ہی دلائل الحمدللہ دے دی ہیں میں نے، اور ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھیں. میں آپ بھی کے گھر سے دلیل پیش کروں گا. آپ نے جو بہانے بنائے ہیں نا کہ آپ کی کتاب ہے میرے لیے حجت نہیں ہے، تو یہ بہانہ آپ کا آج نہیں چلے گا انشاءاللہ. آج علی معاویہ سے بات چل رہی ہے آپ کی، کسی اور سے نہیں چل رہی کہ آپ اس طرح کے بہانے بنا کے چلے جائیں گے. الحمدللہ آپ کا واسطہ اس سے جو آپ کی کتابوں کو آپ سے بہتر جانتا ہے. الحمدللہ دیکھنا وہ کس طرح. ٹھیک ہے، پھر آگے آپ نے بات کی کہ حدیث میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ غصہ ابو بکر صدیق سے ہوئی. تو میرا سوال بھی یہی تھا کہ ابو بکر صدیق نے کوئی اپنی بات کی تھی یا حدیث رسول سنائی تھی؟ کیا سنایا تھا؟ ابو بکر سے غصہ کس وجہ سے تھا؟ ابو بکر نے اپنی بات کی تھی یا یہ فرمایا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اس کی میراث، ان کی میراث نہیں ہوتی؟ انہوں نے نبی کی بات کی نا. تو آپ یہ کہیں کہ یہ نبی کی حدیث نہیں، جس طرح آپ کہہ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ ثابت کس طرح کرتے ہیں آگے چل کے. میں ثابت کروں گا ائمہ معصومین سے صحیح اسناد سے کہ یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ صحیح ہے. آپ کے ائمہ مانتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے مزہ آئے گا انشاءاللہ. پھر جناب نے کہا ہے کہ جو ہے وہ اگر یہ ادراج راوی ہے بھی تب بھی مضر نہیں ہے، کیونکہ سکہ کی جو ہے وہ ادراج قبول ہوتا ہے. سکہ کا ادراج تب قبول ہوگا جب دوسری روایت کے خلاف نہ ہو. میں ثابت کروں گا کہ یہ سکہ کا ادراج جو باتیں کی امام زہری نے، یہ کیا ہے، دوسری صحیح روایت کے خلاف ہے، خود شیعہ مذہب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آگے میں تفصیل بتا رہا ہوں، نو ٹینشن. ٹھیک ہے، پھر آگے آپ نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ اگر یہ زہری کیوں لایا، بخاری کیوں لایا؟ بھائی بخاری لائیں کیونکہ سند صحیح ہے اس کی. ہیں کہاں سند کی بات اور کہاں متن کی بات؟ کیا آپ جو ہے وہ یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ آپ نے سیکھا ہے کہ سند اصل کتب بطور سند کے ہے؟ ٹھیک ہے، تو سند صحیح ہے اس کی، اس لیے امام بخاری لائے. تو یہ آپ کو بتانی ہے اور آگے مناظرہ کرنے اور کہیں مجھے رہیں کہ یہ ہے وہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. پھر جناب نے کہا کہ میں نے حدیث پیش کی، اس میں کالا کا لفظ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جناب صرف فیصلہ ایک حدیث پر نہیں ہوگا، اسی طرق کی ساری روایت دیکھیں گے ہم، ساری روایات، پھر فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کو اتنا نہیں پتا، آپ کو اصول نہیں پتا اور بات کر رہے ہیں آپ. اچھا، آپ کی اگر روایت میں نہ ہو اور دوسری روایت میں ہو تو کیا کریں گے؟ اتنا بتائیں ذرا مجھے آپ. اب ہم دیکھتے ہیں کتنا علم ہے آپ کے پاس. جس روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایت میں وضاحت ہے، واضح ہے بات ایک، تو واضح بات لیں گے یا غیر واضح بات لیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں، بسم اللہ کریں تاکہ آپ کی علمی اوقات سب کے سامنے پتہ چلے کہ آپ صرف باتیں کرنے والے ہیں، آپ کا علم بات نہیں ہے، کوئی نہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے یہ بات کی کہ آپ ناراضگی والی بات کی ہے کہ ناراضگی علی سے ہوئی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو جہل کی بیٹی شادی کی، یہ حجت نہیں میرے لیے، یہ ہے وہ ہے. اچھا، حجت نہیں ہے آپ کے لیے؟ چلیں میں آپ یہ گھر سے پیش کر رہا ہوں، نو ٹینشن. یہ حوالہ آگے پکڑیں، جلال العیون کا بسند معتبر پکڑیں آپ.
یہی پورا واقعہ جلال میں دیکھیں آپ، پھر آپ بتائیں کہ آپ کے یہ قبول ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ناراضگی کا اطلاق بالکل بعد میں بھی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ناراضگی ثابت ہو تب نہ. لیکن جس سے پہلے ناراض تھی اس کو کیوں چھوڑ گئے سیدنا علی کو؟ ہاں، نبی نے یہ الفاظ فرمائے کب تھے؟ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، تب فرمایا جب علی سے ناراض ہوئی صرف فاطمہ. وہ چھوڑ کر آگے فٹ کر رہے ہو، پہلے بات چھوڑ رہے ہو، کیوں؟ اب دیکھنا آگے کیا مزہ آتا ہے. لیں جناب، جلال سے بسنت معتبر میں نے پیش کیا یہ پورا واقعہ سیدنا علی سے ناراض ہونے والا، ابو جہل کی بیٹی کے نکاح والا. بسنت معتبر ہے، آپ ذرا کی ہمت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. دوسرا میں نے حق الیقین سے پیش کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وفات کے وقت قریب آیا تو سیدنا ابوبکر عمر بطور عیادت کے لیے آئے ان کے پاس، تو سیدہ فاطمہ نے ان سے بات کی، سیدہ فاطمہ نے ان سے بات کی اور کہا کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو فاطمہ کا بات کرنا خود کتب شیعہ سے ثابت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بقول زہری کا قول یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وفات تک بات نہیں کی. تو امام زہری کے قول کا رد میں نے آپ کے گھر سے پیش کیا، آپ کے گھر سے میں نے امام زہری کے قول کا رد پیش کیا کہ انہوں نے وفات تک بات نہیں کی، یہاں وفات سے پہلے بات ثابت ہے. تو امام زہری کا قول قرائن سے رد کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو بکر سے ناراض کیوں ہوئی؟ حدیث رسول سن کر ابو بکر نے حدیث بتائی تھی، ناراضگی حدیث پر ثابت ہوتی ہے نہ کہ ابو بکر صدیق پر، کیونکہ ابو بکر نے حدیث نبی سنائی تھی، ٹھیک ہے. دوسری بات، امام زہری کے قول کا رد میں اس طرح کر رہا ہوں کہ امام زہری کہہ رہے ہیں کہ وہ بات انہوں نے نہیں کی وفات تک کی، لیکن یہاں بات کرنا ثابت ہو رہا ہے. تو الحمدللہ آپ ہی گھر سے میں دلائل دوں گا اور انبار لگا دوں گا، انبار. آپ دیکھیں گے آپ کا واسطہ کس سے پڑا ہے، دلائل ہیں میرے پاس یا نہیں ہیں، وہ سب دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھتے جائیں بس آگے کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو مولوی صاحب آپ نے 2 منٹ سے اوپر کی وائس کی ہے. دوسری بات، آپ کی جہالت نا پوری دنیا دیکھ رہی ہے سب، یعنی کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے یقیناً ہنس بھی رہے ہوں گے. بیتو کی بات، پھر میں نے آپ کی عادت ہے، آپ کے ساتھ میرے پچھلے مناظرے بھی ہیں، یوٹیوب پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں جو حال ہوا ہے آپ کا وہ بھی سب جانتے ہیں. باقی آپ پھر اسی لولی لنگڑی بات پہ کہ کس بات پہ ناراض ہوئی ہو. بھائی ناراض ہوئی کہ نہیں، ناراضگی ثابت ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے زہری کے ادراج کا دعویٰ کیا ہے، اس کو ثابت نہیں کیا. شرائط پڑھ لیں، جو آپ نے دعویٰ کرنا ہے اس کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے. پہلی بات ثابت کریں کہ یہاں پر زہری کا ادراج ہے، قالا کہہ دینے سے ادراج ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری روایت کے خلاف ہے، یعنی کہ پھر یہ روایت غلط ہو گئی. اور آپ کا تو ایمان ہے کہ آپ لوگوں کا تو اتفاق ہے کہ بخاری کے اندر ایک روایت بھی غلط نہیں ہے. اگر یہ روایت دوسری روایات کے خلاف ہے، یعنی کہ اگر میں تو کہتا ہوں کہ اس کے مطابقات میں سے ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے. اگر یہ خلاف ہے تو پھر آپ کی بخاری کی حیثیت کیا رہے گی؟ یعنی کہ بخاری کے اندر جو ہے صحیح حدیث نہیں، غلط حدیث لکھی ہوئی ہے. اتنی آپ کو نہیں پتا. اور پھر کیا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی متن اور سند کے حساب سے، کیا مطلب متن کے حساب سے غلطیاں ہیں اس کے اندر؟ کیا بات کریں نا اس کے اوپر، سند کے حساب سے صحیح ہے، سند کے حساب سے صحیح ہے، تو پھر اس کے اندر جو متن ہے جو اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. آپ کی طرف پہلے سند دیکھی جاتی ہے، آپ کو اپنے اصولوں کا ہی نہیں پتا، آپ مجھے اصول سکھائیں گے. پہلی بات یہ کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا کہ زہری کا یہاں پر ادراج ہے، آپ نے صرف دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب نبی کی بات تھی کہ نہیں کہ یہ آپ کی کتاب کا ہے کہ نبی کی کتاب نہیں تھا کہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. آپ ہماری کتاب سے جب دکھائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ جو بیتو کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے. بات حضرت فاطمہ کے غضبناک ہونے پہ اسی پہ رہیں. آپ کی حدیث کے بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہے غضبناک ہوئی، وہ زہری کا ادراج ابھی تک آپ نے کوئی ثابت نہیں کیا. معاویہ صاحب، جہالت تو آپ کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طور کی آپ ساری روایات دیکھیں گے، دوسری روایت میں وضاحت ہو، اور بھائی تمہاری بخاری جو صحیح ہے، اب اس کی حدیث، اگر ایک حدیث کے اندر ایک چیز نہیں ہے، دوسری چیز جہاں پہ دیکھو گے تو اس کے مطابعات یا اس کی وضاحت یا اس کے یعنی کہ اس کی تصدیق میں ملے گی. ایک طرف تمہارے میں نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں کہیں ادراج کا شبہ بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف تم ادراج ثابت کر رہے ہو، ادراج کی ہوا اٹھا رہے ہو، اور بھائی یہ تو مخالفت ہو گئی. اگر اس کا مطلب ہے کہ بخاری کی ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہو گئی، اس کا مطلب ہے بخاری کے اندر تضاد ہے اور یہ پھر صحیح نہیں رہی. کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ہم دوسری ایک حدیث روایت کو دوسری روایت تب دیکھتے ہیں جب اس کو مانتے ہیں، جب اس کے مطابعات میں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اس کو مزید سچا یا مزید اس کو تقویت دیتی ہے. آپ بیتو کی باتیں اٹھا کے کریں، کخ نہیں آپ کو پتا، ٹھیک ہے. دوسری بات آپ بھی پیش کر رہے ہیں کہ حضرت علی کی آپ نے پیش کر دیا حوالہ کہ حضرت علی کی ناراضگی ہوئی. خیر میں اس پہ وقت نہیں ضائع کرتا، ورنہ آپ جو ہے نا ٹائم ضائع کر کے بھاگنے کی کوشش کرو گے. اس پہ میں نے ایک عقلی سی جواب دے دیا کہ جو فرض کرو مان لیتے ہیں کہ حضرت علی سے ناراض ہوئی، تو کیا ناراض ہوئی تھی، تو کیا بعد میں اس بات کا اطلاق نہیں ہوتا؟
ہوتا ہے نا، آپ کی بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر سے بی بی سیدہ ناراض ہوئیں اور مرتے دم تک وہ نہ کیا، اور پتا تو آپ کو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ سمجھے ڈاکٹر ایسے اٹھا کے باتیں کر رہا ہے ابو اٹھا کے، اور میں اس کو گھماؤں گا. ابھی آپ کے اندر، ابھی آپ کا سارا جو ہے نا یہ بنایا ہوا جو ڈرامہ، یہ دھڑام سے 2 منٹ کے اندر گرنے والا ہے. تیسری بات جو آپ نے آخر میں حق کو یقین سے دی، پہلی تو بات تو یہ کہ کوئی سند اس کی نہیں دی، خیر سند دی، اور دوسری بات ہے کہ یہ الزامی جواب ہے. ابھی پہلے رد تو کر دیں. آپ نے تو رد ہی نہیں کیا اور آپ میں اٹھا کر آ گئے یہاں پر. میں نے آپ کو آپ کے اصولوں سے بتایا کہ ادراج نہیں ہے، اور ادراج ہو بھی تو صحیح ہے. پہلے تو آپ ادراج ثابت ہی نہیں کر سکتے. آپ یہاں ثابت کریں کہ یہ زہری کا ادراج ہے، ٹھیک ہے نا. کالا کہنے سے زہری کا ادراج نہیں ہوتا. یہ ڈرامے بازی آپ کسی اور کو سنائیے گا، پہلے ثابت کریں گے ادراج ہے. یہ لے معاویہ صاحب، آپ کے بنائے ہوئے ڈرامے کا تو ڈراپ سین میں نے یہیں پہ ابھی کر دیا. کالا کالا کے لفظ پہ کب سے آپ شور بجا کے ڈرامہ کھڑا کر رہے تھے. اب پڑھیں یہ مسند ابی بکر صدیق کے اندر اسی روایت کو پیش کیا گیا، اور قالت کے الفاظ ہیں. اب تو یہ بی بی عائشہ کے الفاظ ہو گئے. معاویہ صاحب اب آپ کیا کریں؟ قالت فاجرت فاطمہ، انہوں نے بی بی عائشہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ غضبناک ہو گئی. اب معاویہ صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے بنائے ہوئے سارے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا. کالا کالا، پہلے تو آپ نے کالا سے ثابت ہی نہیں کیا کہ زہری کا ادراج تھا کالا سے. آپ کالا کالا کو لے کے شور مچاتے پھرے بلا وجہ کا. یہ لیں آپ کا ڈرامہ یہیں پہ میں نے ختم کر دیا. قالت سے آ گئی حدیث موجود آ گئی آپ کی. اب بتائیں معاویہ صاحب، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اب آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اب ثابت ہو گیا بی بی سیدہ غضبناک ہوئی تھیں، اور میں نے حدیث پیش کر دی. بی بی سیدہ کا غضبناک ہونا رسول اللہ کا غضبناک ہونا ہے. رسول اللہ کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا ہے. اب آپ ثابت جواب دیں اس بات کا معاویہ صاحب. اب حکم لگائیں اپنے خلیفہ صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے، آپ کا سارا ڈرامہ یہاں پر ختم ہو گیا. یہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھا کوئی بڑا مناظر ہوگا، کوئی بڑی تیاری کی ہوگی، لیکن یہ بیچارہ وہی خیر طلب واری چوری کرتا باتیں پیش کر رہا ہے، جس کے الحمدللہ میں رد بنا چکا ہوں. اور ان قریب آپ کو 2 دن بعد میری ویڈیو نظر آ جائے گی. یہ جو آپ دلائل پیش کر رہے ہیں نا، میں نے جان بوجھ کر ویڈیو نہیں دی تاکہ آپ میرے دلائل نہ دیکھ سکیں. بہرحال اے ہائے ہائے جناب، کتنی بڑی علمی باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ناراض فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ ناراض کیوں ہوئی ہیں. کیوں جناب ناراض ہوئی ہیں یہ بتاؤ نا، بتاؤ نا، کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ تو آگے بتاؤں گا. میں کتب شیعہ سے بھی بتا رہا ہوں میں کہ حدیث رسول ہے. اور ذرا کرنا ذرا ہے میری روایت پہ، پھر دیکھیں گے کتنا بڑے اللہ میں ہو آپ. ٹھیک ہے، وہ میں ابھی پیش کر رہا ہوں کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. وہ ابو بکر صدیق نے جو بات کی ہے وہ کتب شیعہ سے ثابت ہے. آگے کہ بھئی زہری کا ادراج ثابت کریں، یہ کہہ رہا ہے مجھ سے. جناب میں نے اسکین پیش کیا، وہ بھول گئے. قال فحجرت فاطمہ، تو میں دوبارہ آپ کو مینشن کرتا ہوں، وہاں جب قال موجود ہے تو اس سے بتائیں قال سے کون ہے؟ ام عائشہ ہے. کبھی بھی مراد قال سے ام عائشہ مراد آپ کا کوئی مناظر نہیں کہے گا، آپ بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، کم سے کم یہ تو مانے نا کہ قال کہنے والا کوئی مرد ہے، چاہے عروہ ہو یا زہری ہو، جو بھی آپ مانیں، چاہے اس کے بعد والا ہو، لیکن کم سے کم یہ ثابت تو ہوگا نا کہ وہاں موجود نہیں تھا. ہاں جناب یہ بتائیں نا، کالا سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اتنا مجھے بتائیں ثابت کیا ہو رہا ہے کالا سے. یہ قول مرد کا ہے یا عورت کا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تو ثابت کر چکا ہوں کہ امام زہری الفاظ میں اضافے کرتے تھے حدیث میں، تو یہ ان کی عادت تھی، تو عادت انہی کی تھی، تو اسی کے بارے میں کہیں گے نا. ہیں تو یہ تو عجیب بات ہو گئی. جس طرح کہ کرونا وائرس کی نشانی جو ہے وہ ڈرائی کف ہے، سوکھی کھانسی ہے اور بخار ہے، یہ علامات جس کی ہیں وہ کرونا میں ہی ہوگی نا. اگر پروڈکٹیو کف ہے، بلغم والی کھانسی ہے، تو اس کو نہیں بولیں گے وہ کرونا وائرس ہے. جب بلغم والی کھانسی ہے تو کرونا وائرس نہیں ہوگا، جب سوکھی کھانسی ہے پھر کرونا وائرس ہوگا. تو یہ علامات تو ہوں گی نا، تو اس سے بھی جانے جائیں گے بچے. جی ناظرین آپ یہ دیکھیں، میزان الدال سے میں نے حوالہ پیش کیا ہے امام عبد الرزاق کے بارے میں. میں صرف ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا اس میزان الدال میں، وہ یہ ہے کہ قالت دارقطنی فرماتے ہیں کہ ثقۃ لکنہ یخطی علی معمر فی الحدیث. عبد الرزاق ثقہ تو ہیں لیکن معمر سے حدیث بیان کرنے میں کیا ہے؟ خطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے اوپر حدیث بھیجی ہے نا قالت والی مسند ابو بکر سے، اس میں یہ عبد الرزاق معمر سے روایت کر رہا ہے اور یہ خطا کر رہا ہے. اس نے خطا کی ہے قالت. ٹھیک ہے، خطا کی پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ بخاری میں جہاں عبد الرزاق نہیں ہے وہاں قال کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، خطا کی پہلی دلیل. دوسری دلیل خطا کی یہ ہے کہ سنن کبریٰ بیہقی میں آپ دیکھیں خود یہی سند عبد الرزاق سے ان معمر سے وہاں ہے قال فغضبت. ٹھیک ہے، تو 2 دلائل سے
ثابت ہوا کہ یہ آپ نے جو روایت بھیجی ہے قالت ام عائشہ والی کہ ام عائشہ مراد ہے مسند ابی بکر سے، اس کا رد میں نے 2 دلائل سے کیا. ایک تو خطا ہوئی ہے ان سے، خطا کرتے تھے معمر سے، اور ایک خطا ہے. خطا کی دلیل کیا ہے کہ بخاری میں قال سے ہے جہاں عبدالرزاق نہیں ہے، تو یہ خطا کی دلیل ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ خود انہی کی روایت قال سے ہے سنن کبریٰ بیہقی میں قال فغضبت، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ان کی خطا تھی، قالت کے نہ خطا تھی ان کی. ٹھیک ہے، اب آگے چلیں. آپ کی جو ہے وہ علمی حیثیت کیا ہے؟ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ زہری نے جو ہے وہ امام بخاری کیوں لایا اس کو، اگر صحیح بات یہ نہیں، میں کہہ چکا ہوں کہ امام بخاری بطور سند کے صحیح لائے ہیں. باقی امام زہری کا قول دوسرے قرائن سے غلط ثابت کر رہا ہوں اور کروں گا میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پہلی بات غلط ثابت کر دی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں نے ثبوت دے دیا، ایک رد ہو گیا. اس کا جواب کوئی نہیں دیا آپ نے. ہاں تو جناب یہ آپ کی بصائر الدرجات سے میں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ واضح دیکھیں کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. انما ورثوا احادیث من احادیثہم، کہ وہ صرف اور صرف احادیث چھوڑتے ہیں، صرف اور صرف. انما حصر کے لیے ہوتا ہے، صرف اور صرف احادیث، یہ مال وال نہیں چھوڑتے. تو ابو بکر صدیق کی کیا ہو گئی؟ تائید ہو گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق نے حدیث رسول بیان کی، میں نے آپ کے گھر سے دکھا دیا، آپ کے ائمہ کے اقوال سے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق نے بات کی ہے، وہ حدیث رسول بیان کی ہے، کوئی جھوٹی حدیث نہیں ہے. یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ابو بکر نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. تو یہ ثابت ہوا آپ کے دعویٰ سے کہ گویا نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حدیث رسول سن کر ناراض ہوئی، نعوذ باللہ. تو یہ آپ کا دعویٰ ہے. باقی رہی بات کالا والی تو میں نے ثابت کر دیا ہے، اور آپ نے دلیل پیش کی کالت والی، اس کا میں نے رد کر دیا ہے الحمدللہ. پھر آگے میں نے ثابت بھی کیا کہ امام زہری کا ادراج کی عادت تھی. ٹھیک ہے، اور ان کا ادراج، ان کا فہم دوسرے قرائن کے خلاف ہے. پہلا کرینہ تو یہ میں نے پیش کر دیا کہ بقول ان کے انہوں نے بات نہیں کی. میں نے بات کرنا ثابت کر دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے کہا حق لیکن بے سند پیش کیا. آپ نے ذرا مقدمہ پڑھ لیتے، مقدمہ نہیں پڑھا آپ نے اپنی کتابوں کا. یہ غلطی آپ کے پچھلے مناظر نے بھی کی تھی، عمار صاحب نے، لیکن آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں. ذرا مقدمہ پڑھ لیتے. مقدمے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ کتابیں وہاں سے باتیں نقل کی ہیں جو بلند مطالب کی والی کتابیں ہیں، جو ہے وہ عربی فارسی کی مبسوط کتابوں سے بلند مطالب کی نہایت واضح اور کافی دلائل سے جمع کی ہیں. یہ دعویٰ کر رہا ہے آپ کا محدث ملا باقر مجلسی. معاویہ صاحب یہ آپ کی علمی یتیمی ہے کہ آپ کالا کالا پہ جو ہے رٹا لگائے ہوئے ہیں. اصل میں اس لیے کہتے ہیں رٹا لگانے اور سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ نے جن علماء سے سیکھا ہے وہی آپ کا حال ہے، وہی جہالت آپ کے اندر ہے کہ آپ کالا کالا کیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کالا سے مراد یہاں پہ کیا ہے. اور بھائی کالا ٹھیک ہے، کالا مرد کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر بات کسی کو پتا ہے. میری بات لیکن میری جان بھولے اور کمکل، میری بات سنیں آپ کہ کالا جو ہے یہ حدیث چل رہی ہے حضرت عائشہ سے، مسلسل چل رہی ہے، بیچ میں کوئی روایت جو ہے پوری متن چل رہا ہے برابر. اور تو بھائی کالا جس جو کہا ہے نا، کالا جس نے کہا ہے وہ مرد نہیں ہے، کالا جس کے لیے کہا ہے وہ مرد ہے. ظاہر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کالا کا مرد مطلب ہے اس مرد نے کہا. اب کیا یہ بات حضرت بی بی عائشہ نہیں کہہ سکتی کہ کالا اس مرد نے کہا؟ اور بھائی پوری حدیث جو ہے متواتر بی بی عائشہ سے چل رہی ہے. آپ کو تو بدن نہیں پڑھنا تھا، آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں، حدیث آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ بحث کی جا رہے ہیں. یہ آپ کی جہالت کا حال ہے. کالا جس نے کہا وہ مرد نہیں ہے، کالا جس کے لیے کہا وہ مرد ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اتنی بات عقل نہیں پڑ رہی. بی بی عائشہ نے فرمایا کالا، یعنی کہ اس مرد نے کہا، یعنی کہ حضرت ابو بکر نے کہا. یہ کالا حضرت ابو بکر کے لیے بی بی عائشہ نے استعمال کیا ہے. آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ ثابت کریں کہ کالا جو ہے زہری کا ادراج ہے. آپ کو ککھ نہیں پلے پڑ رہا. یہ آپ کی عقل کا حال ہے، آپ مولوی بنے پھرتے ہیں. یہ آپ کا حال ہے کہ جی آپ اس بات پہ اڑے ہیں کالا کہنے والا مرد ہے. مجھے ثابت کریں کہ کالا کہنے والا مرد ہے. کوئی عورت کالا نہیں کہہ سکتی، کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ اس مرد نے یہ بات کی. کوئی عورت کسی مرد کے لیے کالا نہیں کہہ سکتی. آپ کو تو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ کالا کہنے والا مرد ہے یا کالا مرد کے لیے کہا ہے. اتنی بات آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے، آپ کیا بات کریں گے؟ منہ اٹھا کے آگے ہم یہاں پہ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. حد ہوتی ہے ویسے جہالت کی بھی. دوسری بات آپ اگلی وائس میں کہتا ہوں. معذرت برادران، بیٹے کو ذرا دوائی دے رہا تھا تو دیر ہو گئی. تو ہاں جی معاویہ صاحب آپ کی جہالت سب نے دیکھ لی کہ، اور سامعین آپ نے بھی دیکھا، ان کو یہ نہیں پتا کہ کالا کالا کر رہے ہیں، کالا کہنے سے یہاں پہ لانے سے مطلب کیا بنتا ہے. تو یہ تو ان کے حال ہے ان کی علمی یتیمی کا
کہ یہ کہہ رہے ہیں کالا کوئی عورت نہیں کہہ سکتی، مرد کہے گا. بھائی کالا جس کے لیے کہا جائے گا وہ مرد ہوگا، ٹھیک ہے. عورت بھی کہہ سکتی ہے کالا، یعنی کہ اس مرد نے یہ بات کی. میں کوئی عورت کہے کالا، اس کا مطلب ہے یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس مرد نے یہ بات کی، ٹھیک ہے. یہ تو ان کو یعنی کہ بنیادی عربی بھی ان کو بنیادی پتہ نہیں کس مدرسے یہ پڑھے ہوئے ہیں، جہالت ان کی صاف واضح ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہیں ثابت نہیں کیا کہ زوری کا ادراج تھا. دوسری جو انہوں نے حق الیقین سے پیش کی ہے، اس کے اندر آپ ان کی جہالت ملاحظہ فرمائیں. حق الیقین کی عبارت میں تو خود نظر آ رہا ہے لکھا ہوا کہ جناب سیدہ نے کہہ رہی ہیں کہ میں غضبناک ہوں تم سے اور تم سے کوئی بات نہیں کروں گی. اور بھائی آپ تو غضبناک ہونے کے ہی خلاف ہیں، تو آپ جب غضبناک نہیں ہوئی تو رضامندی کس چیز کی دکھا رہے ہیں کہ بعد میں راضی ہو گئی تھیں؟ اس بات سے تو میری ہی بات کو تقویت مل گئی کہ جناب سیدہ حضرت ابوبکر اور عمر دونوں سے ناراض ہو گئی تھیں. آپ حق الیقین کا جو ہے حوالہ پیش کر رہے ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں ملنے گئے جب آخری ایام میں، اور وہاں پر بھی جناب سیدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں اور میں تم سے غضبناک ہوں، تم سے بات نہیں کروں گی. تو میرے بھولے بادشاہ کوئی اپنی عقل کو ہاتھ مارے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں غضبناک نہیں ہوئی، دوسری طرف آپ غضبناک ہونے کے بعد رضامندی بھی دکھا رہے ہیں. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بچوں والی برکت باتیں کرتے ہیں. آپ کو کالا کا مطلب نہیں پتا چل رہا، آپ یہاں پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے بحث کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ آپ کی عقلی اور یہ آپ کی علمی یتیمی ہے. ہاں جی ماوی صاحب سوری معذرت ہے، میرے ہسپتال سے کال آ گئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے، ایمرجنسی بلا رہے تھے تو میں نہیں گیا. خیر میں نے آپ کی ماوی صاحب آپ کی جو باتیں نا عقل سے بات آتا ہے، میں نے آپ کی جہالت کھول دی حق الیقین سے کہ آپ اس میں حق الیقین سے دعویٰ پیش کر رہے ہیں کہ وہ رضامند ہو گئی تھی. بھائی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اگر ناراض ہی نہیں ہوئی تھی آپ کے بقول تو پھر رضامندی کس بات پہ ہوئی؟ ٹھیک ہے. دوسری بات آپ کی عبدالرزاق کا میں نے آپ کو رد دے دیا کہ بھائی اسی رد دیتا ہوں کہ اس کے اندر ہی موجود اسکین کے اندر موجود ہے کہ یہ سکہ راوی ہے. اسکین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ راوی سکہ ہے، ٹھیک ہے. سکہ راوی اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ اس کو مرد عورت کا جہاں بچلے. غلطی حدیث لینے میں یہ نہیں ہوا کرتی کہ وہ مرد عورت ہی بھول جائے، ٹھیک ہے. اس کی اتنی عقل بھی نہ ہو کہ وہ مرد اور عورت کی بھول جائے. تیسری بات آپ نے ابھی تو میری جو بات تھی میرے جو تھا وہ تو غضبناک ہونے پہ ہے، وراثت یا مال وراثت انبیاء کے میراث پر تو میں آیا ہی نہیں. آپ جان بچا کے بھاگ گئے، انبیاء کی وراثت کے اوپر آ گئے. تو یہ نہیں ہے، میں آپ کو تفسیر در منصور اور تفسیر بالمعصور سے پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کیا آل یعقوب کے لیے مال کی وراثت بھی ہے موجود ہے. مال کی وراثت کا ذکر ہے، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، مال کی وراثت نہیں ہوتی. کہاں سے آ گئی یہ وراثت؟ جناب جو آپ پیش کر رہے ہیں نا وہ وراثت جو ہوتی ہے مال کی نہیں، جو انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اس کے علم کے. یہ میں نے آپ کو صحیح بخاری سے ٹھیک ہے آپ کو پیش کیا. آپ یہ پڑھیں کتاب العلم کے اندر جو ہے موجود ہے. آپ کے امام بخاری بتا رہے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ انبیاء کے علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ورث العلم، وہ علم کا ورثہ پاتے ہیں. وہ ورثہ جو ہوتا ہے وہ علم کا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا. اس پہ بحث یہاں پر حضرت ابوبکر کی حضرت فاطمہ کی یہ نہیں ہے کہ جو چھوڑا وہ آپ کا تھا کہ نہیں. بحث یہ ہے کہ جو چھوڑا تھا وہ بھی فاطمہ کا تھا کہ نہیں تھا. جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا. اور بھائی کچھ چھوڑا کیسے نہیں تھا؟ پھر یہ فدق کا جھگڑا کس بات پہ؟ اگر کچھ چھوڑا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فدق گھر چھوڑا تھا تو وہی اسی پر جھگڑا ہوا نا. اور اسی میں امہات المومنین رہیں. امہات المومنین کیوں نہیں چھوڑ کے چلی گئیں؟ اس کے اندر اس گھر کو کیوں نہیں خالی کر دیا؟ امہات المومنین کس وجہ سے گھر کے اندر رہی؟ اگر وراثت نہیں تھی تو حضرت بی بی عائشہ کو حجرہ خالی کر دینا چاہیے تھا، چلے جانا چاہیے تھا حضرت ابوبکر کے گھر میں واپس. اگر انبیاء کا وراثت ہی نہیں ہوتی. یہ آپ کے بے تکے کے جو اعتراضات ہیں نا میں نے آپ کو ثابت کر دیا، قالت سے بھی دکھا دیا، کالا سے بھی ثابت کر دیا کہ آپ کو کالا کی سمجھ نہیں آئی. آپ کو انبیاء کی وراثت بھی دکھا دی کہ اس سے مراد مال جو اس سے مراد ہے وہ علم ہے. وہ آپ کے بخاری سے دکھا دیا کہ وہ علم کا ورثہ پاتے ہیں. اور جو آپ مال کی جو نفی کر رہے ہیں وہ آپ کو میں تفسیر در منصور سے دکھا دیا کہ حضرت یعقوب کی جو مال کی وراثت بھی موجود تھی. یہ ہے آپ کے لیے علمی یتیمی. آپ ذرا جواب دیں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ بھی دوائی کھا لیں کیونکہ آپ کا بھی تھوڑا دماغی توازن جو ہے وہ یہاں وہاں ہو رہا ہے. آپ بھی دوائی کھا لیں ایپیلیپسی کی. آپ کو بھی دورے پڑ رہے ہیں مرگی کے. بہرحال وہ تو آپ کا جو ہے وہ ذاتی مسئلہ ہے، جو بھی ہو. آپ نے عجیب بات کر دی ہے کہ کالا جو لفظ ہے وہ اما عائشہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ابوبکر نے یہ کہا. اچھا یعنی ابوبکر نے یہ کہا کہ فاطمہ ابوبکر سے ناراض ہو گئی. ابوبکر نے یہ کہا کہ علی نے فاطمہ کو جو ہے دفن کر دیا اور ابوبکر کو نہیں بلایا ہیں. ابوبکر نے یہ الفاظ کہے کہ علی نے جو ہے وہ 6 مہینے بعد ابوبکر کی بیعت کی. کوئی ایسا پاگل ہے جو بول سکتا ہے؟ ڈاکٹر حسن عسکری آپ بولیں کہ ڈاکٹر حسن عسکری نے یہ بولا کہ ڈاکٹر حسن عسکری یہ کرے گا. اس طرح بول سکتے ہیں آپ؟ کبھی نہیں بول سکتے. تو آپ کی بات کس یعنی اب میں یہی کہوں گا کہ آپ کو دورہ پڑا ہے، دوائی آپ نے لی ہے،
بچے کا بہانہ کر رہے ہیں، دوائی آپ نے خود نے لی ہے اس لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. خیر دوائی کے اثر ہونے میں لگ جائے گا 1-1.5 گھنٹہ، جب تک آپ کے پیٹ میں جائے، پھر لیور میں جائے، پھر بلڈ میں جائے، تب تک 1 گھنٹہ آپ کو لگ جائے گا، تب تک آپ کو اثر ہوگا، مناظرہ ختم ہو جائے گا. تو آپ ایسی بیتوں کی باتیں کرتے رہیں گے پورے مناظرے میں. بہرحال تو یہ آپ کی عجیب و غریب منطق ہے کہ ابو بکر نے یہ کہا کہ مجھ سے ابو بکر سے ناراض ہوئی، ابو بکر جنازہ میں نہیں بلایا. تو اس طرح کے الفاظ آپ جیسے ہی جو ہے وہ اہل علم بول سکتے ہیں جو برائے نام اہل علم ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ حق الیقین کا آپ نے حوالہ پیش کیا، اس میں تو ناراضگی ثابت ہے، ناراضگی کا انکار. جناب میں صرف یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہاں بات کرنا ثابت ہے، حق الیقین سے بات کرنا ثابت ہے. امام زہری کے قول کا رد ہو رہا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وفات تک بات نہیں کی، لیکن یہاں بات ہونا ثابت ہے، بات ہونا ثابت ہے، بات ہونا ثابت ہے. اس طرف آئے نہیں رہے، جو دلیل پیش کر رہا ہوں اس طرف آئے نہیں رہے، کہیں اور جا رہے ہیں. یہ اس طرح بات ہوتی ہے، اس طرح بات کریں گے آپ؟ جناب آپ کو بات کا طریقہ نہیں آتا، آپ سیکھ کر پہلے. پھر جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے پاگل نہیں ہیں عبدالرزاق اور عورت کو پتہ نہ چلے. جناب روایت کرنے میں یہی تو خطا ہوتی ہے، خطا کا پتہ نہیں چلتا کہ میں خطا کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ مرد کی بات کر رہا ہوں یا عورت کی بات کر رہا ہوں یا کیا بات کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. خطا تو یہی ہوتی ہے نا. تو خطا کے لیے کیا سینگ ہوتے ہیں کیا؟ مرد عورت کی بات نہ کر کچھ اور ہی بات کرے. یہ کیا بات کر رہے ہو ہیں؟ یہ عجیب بات کر دی آپ نے کہ خطا کے لیے مرد عورت کی بات کرنا لازمی نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ، یہ نئی دلیل آپ نے کہاں سے پکڑ لی جناب؟ خطا یہی ہے، خطا ثابت بھی کیا ہے میں نے، ثبوت بھی دیا ہے کہ آپ کی روایت میں قالت ہے، سنن کبریٰ میں قال ہے، وہی عبدالرزاق ہے، وہی معمر سے روایت لے رہا ہے، لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہو. واہ سبحان اللہ، کس نے پڑھایا آپ کو؟ یہ کس نے حکمہ دیا پیچھے آپ کو؟ تو غلط حکمہ دیا ہے آپ کو رسم، ٹھیک ہے نا. پھر آگے جناب کہہ رہے ہیں کہ وراثت چلتی نہیں نبی کے، آپ نے روایت پیش کی اس میں یہ کہ نبی کی میراث چلتی نہیں، یہ نہیں چلتی. بھائی میں نے آپ کے امام کو پیش کیا ہے، امام کے قول پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ ہیں کیا؟ امام کے قول کے منکر؟ امام کہہ رہے ہیں کہ انما ورثوا احادیث من احادیثہم، صرف اور صرف احادیث چھوڑتے ہیں، مال وال نہیں چھوڑتے. صرف انما حسر کے لیے ہوتا ہے. عربی نہیں آتی نا، جو ابھی جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں ذرا آپ. انما صرف احادیث چھوڑتے ہیں. کرو جرح ابوالبختری پر، کیوں جرح نہیں کر رہے؟ کرو نا جرح بخش حسن کی طرح. پتہ ہے کہ جواب ہے علی مولا کے پاس. بہرحال جرح نہیں کر رہے تو نہیں کرو، لیکن امام کے قول کا رد کر رہے ہو. امام کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے. رہی بات بی بی کی حجرے کی بات کی امہات المومنین کے، تو مجھے بتائیں کہ امہات المومنین کی حجرے بھی میراث تھے؟ پہلے ثابت تو کریں. میراث تھے یہ پہلے ثابت کریں، آپ پھر کہیں کہ بھی بطور میراث چھوڑا ہے. آپ نے ایک دعویٰ کیا، اس کی دلیل پیش کریں. آپ اگر دلیل پیش نہیں کر رہے تو آپ کا یہ بات صرف ہوائی فائر ہوگا جو کسی کام کا نہیں ہے، فالتو اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے نا. صرف ٹھس ہوا، بس ٹھس ہوا اور ٹھسی ہو گیا بس، ٹھیک ہے نا. تو آپ دلیل پیش کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری میراث تھی، یہ ازواج کی جو ہے حجرات. بسم اللہ کریں. لیں جناب آپ کی تیسری جو امام زہری کی تیسری بات ہے کہ علی نے جو ہے وہ کسی کو نہیں بتایا سیدہ فاطمہ کے جنازے کا، اس کا رد خود آپ کی کتاب مصدق الوسائل، آپ کے نوری تبریسی کی معتبر کتاب، اس میں باب ہے، باب استحباب تشییع جنازۃ و دعاء للمیت، کہ جنازے کو پھیلانا مستحب ہے، مستحب ہے. پھر نیچے کی روایت میں کہہ رہے ہیں کہ 25 ثواب ملتے ہیں، 25 نیکیاں ملتی ہیں جنازے پھیلانے کو. پھر اگلے صفحے پر روایت ہے کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف میلین شیع جنازہ، کہ 2 میل تک جاؤ جنازہ پھیلانے کے لیے، 2 میل تک جاؤ جنازہ پھیلاؤ کہ جنازہ ہو رہا ہے شامل ہو جائیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ علی نے چھپ چھپ کے جنازہ پڑھایا. کیا نبی کے فرمان کے خلاف کیا سیدنا علی نے؟ یہ آپ کی تعلیمات ہیں آپ کی شیعہ مذہب کی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے امام زہری کا. امام زہری کا اپنا خیال ہے، ٹھیک ہے، جو غلط ہے، غلط ثابت ہو رہا ہے ان دلائل سے، ٹھیک ہے. آگے چلیں. پھر نیچے میں نے حوالہ پیش کیا ہے، آپ نے حوالہ پیش کیا نا کہ جو ہے وہ یحییٰ جو ہے وہ وارث ہیں زکریا کے، مالی وارث، حالانکہ وہ ان کا رد تو ہمارے علماء کر چکے ہیں اقوالات کا. میں آگے پیش کر رہا ہوں اپنے کثیر سے، ان کا رد پیش کر رہا ہوں میں، لیکن میں یہاں آپ کے گھر سے پیش کر رہا ہوں. یہ آپ کے شرح اصول کافی مازندرانی کی واضح لکھا ہوا ہے کہ انبیاء مال اور دولت بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مال کے لیے وارث مانگ رہے تھے زکریا علیہ السلام ہیں. آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ انبیاء مال کے لیے نہیں آتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ زکریا علیہ السلام مال کے لیے آئے تھے ہیں. یہ آپ اپنے گھر کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنے گھر مخالفت کر رہے ہیں آپ. کچھ نہیں آپ کے پاس. نہ آپ نے حق الیقین کا صحیح جواب دیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی وفات سے پہلے، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے. آپ نے صرف یہ بول دیا کہ ناراضگی ثابت ہے. یہ میں نے ہمارا پیش اس لیے کیا تھا کہ بات کرنا ثابت ہے، بات کرنا، اس کا رد تو کرو نا. اس کا رد ہی نہیں کر رہے، کہیں اور باتیں کر رہے ہو.